السلام علیکم کلاس 3 اردو کے 17ویں لیکچر کے ساتھ میں آپ کی ٹیچر مس نازنین آپ کے ساتھ ہوں. صحیح ہے. 17 لیکچر جو ہے یہ آج آپ کو دیا جا رہا ہے. آج منڈے ہے، پیر کا دن ہے اور تاریخ آپ ہے آج 24/5/2021 یعنی 24 مئی 2021 کا دن ہے آج پیر کا. تاریخ جو ہے 24 ہے اور دن آج کا پیر کا دن ہے یعنی منڈے کا دن ہے. بیٹا کتاب آپ کو نظر آ رہی ہے سدا بہار. ہم نے وینسڈے والے روز یعنی بدھ کے دن آپ کو سبق پڑھایا تھا حضرت رابعہ بصری کے بارے میں. صحیح ہے. حضرت رابعہ بصری ایک خاتون تھیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاری. قرآن سے ان کو بے انتہا محبت تھی. انہوں نے قرآن کو حفظ کیا، اس کی تفسیر پڑھی، تفسیر کو سمجھا، حدیث اور فقہ کو خوب اچھی طرح سمجھا اور بہت ساری حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو زبانی یاد کیا اور اپنی پوری زندگی عبادت میں مشغول رہیں. آپ کے پاس بڑے بڑے لوگ جو تھے وہ دین کی باتیں سیکھنے کے لیے آتے تھے. صحیح ہے. آپ جو تھیں، آپ کے والد کا نام تھا شیخ محمد اسماعیل اور آپ چوتھی ان کی بیٹی تھیں. آپ سے بڑی 3 بہنیں تھیں. آپ کے پیدا ہونے کے کچھ عرصے کے بعد آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا اور آپ کا نام رابعہ بصری رکھا گیا. رابعہ جو ہے وہ ربا سے نکلا ہے یعنی ربا جو ہے عربی میں 4 کو کہتے ہیں. آپ کو آتی ہے نا گنتی اردو میں 1 2 3 4. 4 کا جو لفظ ہے اس کو عربی میں اربع بولتے ہیں. تو اس لفظ سے کیونکہ یہ جو ہے یہ عرب کا رہنے والے تھے تو اس لیے چوتھے نمبر کی ہونے کی وجہ سے ان کو رابعہ اربع کے لحاظ سے ان کا نام رابعہ رکھا گیا. اور یہ اپنی بہنوں کے ساتھ ان کے والد کا انتقال ہو گیا تو کہیں جاتے ہوئے یہ اپنی بہنوں سے بچھڑ گئیں اور پھر ایک شخص نے ایک جو ہے بردہ فروش، جسے میں نے بتایا تھا آپ کو، جو بچوں کو، اکیلی عورتوں کو جو ہے وہ پکڑ کر ان کو بیچ دیتا تھا امیر لوگوں کو تاکہ وہ ان کو نوکرانی بنا کے رکھے. تو اس نے حضرت رابعہ بصری کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا. وہ آدمی بہت سخت مزاج تھا، آپ سے بہت کام لیتا تھا، بہت آپ پہ سختی کرتا تھا. ایک رات جو تھا وہ کسی کام سے اٹھا تو اس کو حضرت رابعہ بصری کی کوٹری میں تھے جس میں وہ سوتی تھیں، وہاں سے باتیں کرنے کی آوازیں اس نے سوچا کہ یہ کس سے باتیں کر رہی ہے. جا کے سنا تو وہ اللہ تعالیٰ سے رو کے گڑ گڑا کر دعا مانگ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ میں تیری عبادت کرنا چاہتی ہوں لیکن مجھے وقت نہیں ملتا، تو مجھے معاف کر دے. یہ سن کر اس جو مالک تھا وہ لرز گیا خوف سے کہ میں اس کے ساتھ اس طرح کرتا ہوں، یہ تو اتنی اللہ والی ہے اور میں اتنا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا کچھ دیا، میں اللہ تعالیٰ کی بات نہیں کرتا. یہ وہ ہو کے بہت شرمندہ ہوتا ہے اور صبح ہوتی ہے تو یہ آتا ہے رابعہ بصری کے پاس اور کہتا ہے کہ آپ مجھے معاف کر دیں اور آج سے آپ آزاد ہیں. اگر آپ یہاں رہنا چاہیں گی تو یہ میری خوش نصیبی ہوگی اور اگر آپ جانا چاہتی ہیں تو آپ جہاں جانا چاہیں چلی جائیں. تو رابعہ بصری نے کہا کہ میں یہاں سے جانا چاہوں گی. پھر آپ وہاں سے کوفہ چلی گئیں کیونکہ کوفہ اس وقت علمی مرکز تھا، وہاں پہ علم پر بہت کام ہوتا تھا. تو آپ نے وہاں پہ جا کے قرآن کو حفظ کیا، قرآن کی تفسیر کو بڑے بڑے علماء سے سیکھا، سمجھا، حدیثیں سمجھیں اور اسلامی فقہ کو بھی خوب سمجھا اور ہر پہلو سے اس کو سمجھنے کے بعد انہوں نے بہت سی احادیث کو یاد کر لیا. تعلیم کے ساتھ آپ دل و جان سے اللہ تعالیٰ کی دن رات عبادت کرتی تھی. اب بڑے بڑے بزرگ جو تھے اس زمانے کے وہ آپ سے مختلف مسائل پوچھنے کے لیے آتے تھے. ایک بار کچھ مہمان آئے، یہ والا واقعہ میں نے آپ کو پہلے بھی سنایا تھا، دوبارہ بتاتی ہوں. تو آپ کے گھر میں صرف 2 روٹیاں تھیں. تو اس وقت ایک فقیر آ گیا مانگنے کے لیے، آپ نے وہ روٹیاں ان کو دے دی. تو مہمان پریشان ہوئے کہ اب ہمارے لیے کیا ہوگا. تو حضرت رابعہ بصری نے کہا آپ پریشان نہ ہوں. اور پھر یہ انہوں نے ابھی کچھ یہی کہا ہی تھا کہ ایک کنیز جو ہے وہ ایک خوان لے کر آ گئی جس کے اندر کھانا رکھا ہوا تھا. اس کو انہوں نے حضرت رابعہ بصری کو دیا. جب انہوں نے روٹیاں گنی انہوں نے کہا کہ یہ تو میرا نہیں ہے. وہ واپس لے گئی اور اپنی مالکہ کو دیا. مالکہ نے کہا غلطی سے مجھ سے غلط خوان چلا گیا تھا تو تم یہ والا لے جاؤ. دوسرا لے کے گئی
تو پھر حضرت رابعہ بصری نے ایک روٹیاں گنی تو اس میں 20 روٹیاں تھیں. انہوں نے مہمانوں کے سامنے کھانا رکھا, مہمانوں نے خوب سیر ہو کر کھانا کھایا, اور کھانا کھانے کے بعد انہوں نے رابعہ بصری سے پوچھا کہ یہ آپ نے پہلا خوان کیوں واپس بھیج دیا تھا, اور اب کیوں آپ نے دوسرے خوان سے ہمیں کھانا کھلایا, اس میں کیا بات ہے, اس میں کیا راز ہے؟ تو حضرت رابعہ بصری نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ پر پورا توکل ہے, یقین بھروسہ ہے. اللہ تعالیٰ ایک نیکی کے بدلے دنیا میں 10 نیکیوں کا ثواب دیتا ہے, اور آخرت میں جو دنیا میں ہم ایک نیکی کرتے ہیں اس کا ہمیں 70 گنا ثواب ملے گا. تو میں نے دنیا میں یہ نیکی کی کہ میں نے غریب کو 2 روٹیاں دیں, تو 2 روٹیوں کے لحاظ سے جب پہلا خوان آیا تھا اس میں 18 روٹیاں تھیں, تو وہ میرا نہیں تھا. پھر دوسری دفعہ جب وہ خوان آیا تو اس میں 20 روٹیاں تھیں, تو وہ میرا تھا, تو وہ میں نے رکھ لیا اور آپ لوگوں کو اس سے کھانا کھلایا. یہ ان کا جو مہمان تھے وہ ان کے توکل پر حیران رہ گئے. اللہ سے قریبی تعلق کی وجہ سے ان کا شمار جو تھا وہ اولیاء کرام میں بھی ہوتا تھا, اور وہ ہمیشہ جو ہے لوگوں کو نیکی کی تعلیم دیتی تھیں. بصرہ میں وفات پائی اور وہیں ان کی قبر ہے. انہوں نے فرمایا اللہ کے قریب ہونے کے لیے اللہ کو یاد کرنے سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں. اگر آپ نے اللہ کے قریب ہونا ہے تو آپ اللہ کو ہمیشہ یاد رکھیں, نمازیں پڑھیں وقت پر, اور اللہ کو یاد رکھیں. صحیح ہے, یہ سمجھایا تھا. یہ دوبارہ سے روایت ہو گیا. اس کے میں نے آپ کو الفاظ مانی کروائے, اس کے سوال جواب میں نے 2 کروائے تھے آپ کو. صحیح ہے, پہلا کروایا تھا حضرت رابعہ بصری کے والد کا نام کیا تھا, تو میں نے جواب لکھوایا تھا کہ ان کے والد کا نام شیخ محمد اسماعیل تھا. دوسرا کروایا تھا کہ حضرت رابعہ بصری امیر آدمی کی غلامی میں کیسے آئیں, تو ایک بردہ فروش نے آپ کو جو ہے پیسوں کے عوض جو ہے ایک امیر آدمی کو بیچ دیا تھا. صحیح ہے. اب میں آپ کو تیسرا, چوتھا اور 5واں سوال کرواؤں گی. صحیح ہے, ہم بورڈ پر چلتے ہیں اور پہلے ہم دوسرا اور تیسرا کرتے ہیں, پھر چوتھا کریں گے. صحیح ہے, آپ لوگ اپنی کاپی نکالیے, کلاس ورک کاپی نکالیں اور آج کی ڈیٹ ڈالیں. آج کی ڈیٹ کیا ہے؟ بورڈ پہ چلتے ہیں, 24/5/2021. صحیح ہے, یہ ڈیٹ آپ اپنی کاپی کے اوپر ڈالیے. جہاں پہ آپ نے سوال نمبر 2 کیا ہے نا, سوال نمبر 2 کے نیچے لائن پر ایک طرف آج کی ڈیٹ ڈالیں, پھر سوال نمبر 3 لکھیں. صحیح ہے. دوبارہ سے سبق کا نام لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ تو میں نے لکھا ہے کیونکہ میں بورڈ کو مجھے ارینج کرنا ہوتا ہے, لیکن آپ نے دوبارہ نہیں لکھنا کیونکہ آپ کا ٹائٹل پیج بنا ہوا ہے. صحیح ہے, سب بچوں کا ٹائٹل پیج بنا ہوا ہے نا. اب کسی بچے کی کاپی مجھے ایسے ملی نا ٹائٹل پیج نہیں بنا ہوا, تو صحیح ہے, میں اس بچے کے اس کے اوپر لیٹ ورک اور لکھ دوں گی اس کے اوپر نا. اگر یہ جو ہے ٹائٹل پیج نہیں بنے ہوئے, آپ کے پاس اتنا سارا ٹائم ہے, آپ جو ہے فارغ وقت میں پڑھنے کے بعد, کلاس لینے کے بعد آپ ٹائٹل پیج آرام سے بنا سکتے ہیں. لیکن آپ لوگ نہیں بناتے, کاپی پہ خالی پیج چھوٹا ہوتا ہے, اس پہ میں کوسچن مارک ڈال دوں گی اور آپ بڑا کوسچن مارک ڈالوں گی تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ ٹیچر کا کہنا نہیں مانتے. صحیح ہے, آپ سوال نمبر 2 کے بعد ڈیٹ ڈالیں گے 24/5/2017, اور سوال نمبر 3 لکھیں گے کوفہ جا کر انہوں نے کیا کیا. انہوں نے حضرت رابعہ بصری نے کیا کیا, کوفہ جا کر انہوں نے کیا کیا. تو جواب کیا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ, یعنی کہ آپ کون؟ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن حفظ کیا. یعنی کہ یہ حفظ کہتے ہیں یاد کرنا, زبانی یاد کرنا. جیسے ہم لوگوں میں بھی ہوتا ہے نا کہ ہم کسی بچے کو جس کا جو بہت ذہین ہوتا ہے, بہت جلدی یاد کرنے والا ہوتا ہے, اس کو ہم قرآن حفظ کرنے کے لیے مدرسے بھیجتے ہیں, اور ہم چھوٹی صورتیں بھی یاد کرتے ہیں. آپ لوگ کتنی جلدی یاد کر لیتے ہیں, جو بھی صورت آپ کی کتاب اسلامیات میں ہوتی ہیں ان کو آپ حفظ کر لیتے ہیں نا, بغیر دیکھے یاد کر کے سناتے ہیں. اسی طرح انہوں نے تو پورا قرآن حفظ کیا, سورۃ الفاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک جتنا بھی قرآن تھا سب انہوں نے حفظ کیا. قرآن کی تفسیر یعنی کہ اس کی تشریح, قرآن میں جو ترجمہ لکھا ہوا ہوتا ہے اس کی تشریح انہوں نے, کہ یہ آیت جو ہے وہ کس وقت نازل ہوئی, اس کا مقصد کیا تھا, کس لیے نازل ہوئی تھی, اس کے پیچھے کیا تھا, کیا واقعہ تھا, اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا, کیسے جو ہے اس کو جو ہے لوگوں کو کیا بتانا چاہ رہا تھا اللہ تعالیٰ اس آیت کے ذریعے. تو یہ پورا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں لوگوں کو کیا سمجھایا, یہ تھا تفسیر یعنی تشریح. صحیح ہے, قرآن کی تفسیر انہوں نے سیکھی. حدیث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے
مبارک زبان سے جو آپ باتیں بتاتے تھے لوگوں کو، اس کو کہتے ہیں حدیث۔ حدیثیں یاد کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بیان کی، اور فقہ کو خوب سمجھا، یعنی کہ فقہ کہتے ہیں جو دنیا میں ہمیں زندگی گزارنے کے لیے جو مختلف مسائل ہوتے ہیں ان کو اس صحیح طریقے سے اس طریقے سے کریں جس سے اللہ اور ہمارا رسول خوش ہو، اس کو فقہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ ایسے صحیح طریقے سے کام کرنا۔ صحیح ہے، الٹے سیدھے طریقے سے کام کریں گے تو وہ صحیح نہیں ہوگا، اس پہ کیا ہوگا، بہت ساری غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ لیکن جیسے وضو ہے، وضو کو ایک طریقے سے کیا جاتا ہے، پہلے ہاتھ دھوتے ہیں، پھر منہ میں پانی ڈالتے ہیں، پھر ناک میں پانی ڈالتے ہیں، پھر منہ دھوتے ہیں، پھر جو ہے کونی سے لے کر ہاتھ تک ہاتھ کو دھویا جاتا ہے، پہلے سیدھا ہاتھ دھویا جاتا ہے، پھر الٹا ہاتھ دھویا جاتا ہے، پھر مسح کیا جاتا ہے، پھر جو ہے پیر دھوئے جاتے ہیں، اس کے بعد پھر نماز پڑھی جاتی ہے۔ اور پھر نماز کا بھی ایک طریقہ ہے، نماز شروع کرتے ہیں، سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد سورہ کوثر پڑھتے ہیں، پھر رکوع میں جاتے ہیں، پھر سجدے میں جاتے ہیں، پھر جو ہے آخر میں دعا مانگتے ہیں۔ تمام چیزیں ہم طریقے سے کرتے ہیں نا، ایک کے بعد ایک، لیکن اگر ہم جو ہے الٹا سیدھا کر دیں، پہلے ہم جو ہے دعا مانگ لیں، پھر ہم سجدہ کر لیں، پھر ہم رکوع کر لیں، پھر ہم آخر میں سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں، یہ تو ہم نہیں کر سکتے نا، ہر چیز کو ہم ترتیب سے کرتے ہیں، جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھایا، انہوں نے ہمارے سامنے نماز پڑھی، انہوں نے ہمارے سامنے وضو کیا، تو ہمیں اسی طریقے سے کرنا ہے نا۔ تو یہ والی باتیں، ہمیں زندگی میں کیا کیا مسائل ہمیں درپیش ہوتے ہیں، بہت ساری بات ہوتی ہیں۔ ابھی آپ بچے ہیں، آپ کو نہیں پتہ، لیکن جو آپ کے امی ابو ہیں، آپ کے دادا دادی ہیں، وہ مختلف مسئلوں سے جو ہے وہ کبھی نہ کبھی جو ہے وہ ان کی زندگی میں آتے ہیں، اور پھر وہ اس کو سمجھتے ہیں، وہ فقہ کے ذریعے، صحیح ہے۔ اور فقہ میں ان باتوں کا جواب ہوتا ہے، جو مسئلے ہماری زندگی میں آتے ہیں، صحیح ہے۔ تو انہوں نے اس کو بھی سمجھا، اور بہت سی احادیث جو ہمارے پیارے نبی نے بہت ساری باتیں کی، بہت سارے جو ہے پیغامات جو ہے قیامت تک کے لوگوں کے لیے دیے، وہ تمام باتوں کو انہوں نے یاد کیا، بہت سی حدیثیں زبانی یاد کی، صحیح ہے۔ یہ ہے سوال نمبر 3 کا جواب، صحیح ہے۔ سب بچوں کی سمجھ میں آ گیا؟ ایک دفعہ اور سمجھا دوں سوال نمبر 3۔ کوفہ جا کر انہوں نے کیا کیا، آپ نے قرآن حفظ کیا، قرآن کی تفسیر، حدیث اور فقہ کو خوب سمجھا، بہت سی احادیث زبانی یاد کی۔ پھر چوتھا سوال ہے، اولیاء کس لفظ کی جمع ہے اور اس کے کیا معنی ہیں؟ اولیاء لفظ ولی کی جمع ہے، جس کے معنی اللہ کا دوست ہے، یعنی کہ اولیاء کا مطلب، اولیاء لفظ ولی کی جمع ہے جس کے معنی اللہ کے دوست کے ہیں، صحیح ہے۔ اس طریقے سے یہ یہاں تک یہ 2 سوال ہوئے۔ اب سوال نمبر 5 جو ہے وہ میں آپ کو کروا دیتی ہوں۔ یہ 3 سوال آپ اپنی کاپی میں کریں گے، اس کا جو ہے وہ اسکرین شاٹ میں آپ کو اس کے ساتھ بھیج دوں گی، صحیح ہے۔ اور اب میں سوال نمبر 5 دیکھیں، اب سوال نمبر 5 ہے، حضرت رابعہ بصری نے اپنی عمر کس کام میں گزاری؟ صحیح ہے، آپ نے سبق پڑھا، آپ کو اب اس کا جواب کا اندازہ ہو گیا ہوگا، کیا جواب ہوگا اس کا جواب ہے، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی اللہ کی عبادت کرنے میں گزاری تھی، یعنی کہ آپ دن رات جب بھی موقع ملتا آپ اللہ کی عبادت کرتی، زیادہ تر آپ اللہ کے قریب رہتی، عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرتی تھی، اور آپ کے پاس بزرگ لوگ آتے تھے دینی مسائل پوچھنے کے لیے، آپ نے اتنی تعلیم حاصل کر لی تھی قرآن، فقہ، حدیث میں، کہ بزرگ جو لوگ ہوتے تھے وہ بھی آپ کے پاس آتے تھے مسائل کو پوچھنے کے لیے، صحیح ہے۔ تو یہ 3 سوال جو ہیں یہ آپ کے جو ہے سبق حضرت رابعہ بصری کے میں نے کروا دیے ہیں آپ کو، آپ نے 3، 4، 5 سوال کو کاپی میں بہت ہی اچھی رائٹنگ میں کرنا ہے، اور جو ہے دیکھ کیجیے گا، میں اس کا اسکرین شاٹ آپ کو جو ہے لیکچر کے ساتھ آپ کو دے دوں گی، صحیح ہے۔ اس طرح اس سے پہلے آپ کے پاس لیکچر کے ساتھ اسکرین شاٹ آتا ہے سوال جواب کا، اس کا بھی آ جائے گا، اور آپ نے یہ کام کاپی میں بہت ہی اچھی رائٹنگ میں کرنا ہے، صحیح ہے۔ اور بہت دیکھ بھال کیجیے گا، کچھ بچوں کی رائٹنگ پہ مجھے بہت ہی وہ ہوتا ہے، آپ گھر میں بیٹھ کے بہت ہی بے احتیاطی سے کام کر رہے ہوتے ہیں، رائٹنگ میں اتنے نقطوں کی غلطی، شوشوں کی غلطی ہوتی ہے، بلو پینسل سے جب آپ لکھتے ہیں سوال تو اس میں بھی بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں، لائن سے نیچے جا رہا ہوتا ہے، ایک لفظ اوپر جا رہا ہے، ایک لفظ نیچے جا رہا ہے،
کچھ بچوں کی جو ہے بہت ہی رائٹنگ کا ایشو ہوتا ہے، تو پلیز بچوں آپ لوگ جو ہے اچھا سا کام کر کے مجھے دکھانا، صحیح ہے؟ یہ تینوں سوال 3، 4 اور 5 بہت اچھی رائٹنگ میں توجہ سے جو ہے اپنی کاپی میں کیجیے گا، اور جو ہے یہ اس کے بعد کل میں آپ کو اس کے الفاظ جملے کرواؤں گی، صحیح ہے؟ تو یہ کام جو ہے وہ آپ کا ہو جائے گا۔ اور آج کے لیے میں آپ کو جو ہے یہ آپ ہی کتاب میں دیکھیں، یہ نیچے خوشخطی لکھی ہوئی ہے نا، یہ والا کام، یہ خوشخطی اصول، غور کیجئے، لفظ سیدھے لکھتے ہوئے یہ کا شوشہ گر جاتا ہے، اس طرح کے کچھ اور الفاظ کی خوشخطی کیجئے۔ تو آپ یہ الفاظ جو ہے نا، سبزہ، انجیر، ذخیرہ، بہتر، محترمہ، چیری، حیران۔ سبزہ، پہلا لفظ لکھا ہے سبزہ، دوسرا انجیر، تیسرا ذخیرہ، چوتھا بہتر، پانچواں محترمہ، چھٹا چیری اور ساتواں حیران۔ آپ نے ان لفظوں کو نیچے لکھنا ہے، پہلے اوپر والے لفظوں پہ ہاتھ پھیرنا ہے، پھر ان لفظوں کو نیچے والی لائن میں جو ریڈ لائن ڈلی ہوئی ہے اس کے اوپر لکھنا ہے، صحیح ہے؟ اس طرح آپ یہ والا کام خوشخطی کا یہ کام کریں گے۔ اور سوال جواب جو میں نے آپ کو 3 کروائے ہیں، سوال نمبر 3، 4 اور 5 وہ کاپی میں آپ کریں گے، اور یہ خوشخطی والا جو لفظ ہیں ان کو آپ اپنی کتاب میں ہی ادھر کر لیں گے، اس کے ساتھ آپ آج کی ڈیٹ ڈال لیں گے 24/5/2021، اور اس کو جو ہے سوال جواب کو کتاب میں کر لیں گے۔ اب آپ کا لیکچر ختم ہوتا ہے۔ خدا حافظ کلاس۔